انجینئر عبدالحکیم ملک، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے، اور آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا کام ہے۔ پیشے کے لحاظ سے آپ انجینئر رہے ہیں، لیکن آپ کی عربی، انگلش، اردو پر ایک پوری گرپ ہے، اور انہوں نے جو منشور قرآن کتاب لکھی ہے، قرآنی تعلیمات کا ایک مخزن ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کو بین الاقوامی سطح پر بہت شہرت ملی ہے۔ میں نے اس کتاب کے جو اولین صفحات ہیں ان کو دیکھا تو ان پر جامع ازہر کے رئیس جامعہ سے لے کر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور پیر کرم شاہ ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور بے شمار شخصیات ہیں جن کی تحریریں اس پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک اٹلس قرآن کے حوالے سے اردو انگریزی میں بہت ہی خوبصورت علمی بنظر عمیق ایک کتاب جو ہے وہ مدون کی ہے، اور اس کے بعد ایک کتاب ہے اٹلس قرآن انبیاء و رسول علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور کلام اقبال میں عکس قرآن، یہ بھی آپ کی نہایت ہی علمی اور خوبصورت کتاب ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل سے چھپی ہے۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، یہ ہمارا سارا ورثہ جو ہے، یہ یعنی علم کے موتی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، یعنی وہ تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور وہ یعنی علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مکس نیوز چینل میں یہاں تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ اور میر حسان الحیدری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ جناب عبدالحکیم ملک صاحب، آپ تھوڑا سا، میں نے تو مختصر آپ کا نام بتا دیا، چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو تعارف بھی ذرا کرا دیں کہ آپ کا سفر جو ہے، یعنی پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں، ایک انجینئر ہو کر آپ نے نہایت ایک علمی کتاب لکھی، اور وہ بھی قرآن کا منشور، اور پھر اس کو انگریزی میں اور اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا، اور پوری دنیا نے آپ کو اپریشیٹ کیا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ میر حسان اور حیدری صاحب جیسے بلند پایا جو ہیں معزز شخصیت موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جو خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں مکس نیوز کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ماہ رجب میں مدعو کیا۔ وہ ماہ رجب جو نوید دیتا ہے ماہ رمضان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے پر کتنے مسرور ہوتے تھے اور ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے حوالے سے، جس کا میں جو ہے آج کل کام کر رہا ہوں پچھلے 30 سال سے، اس کے متعلق یہی ہے کہ میرا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے
وہ ہے قرآن فہمی کی آسانی کی ترویج ان لوگوں کے لیے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ شوق تو بڑا ہے مگر عربی نہ آنے کی وجہ سے ہم رک گئے. تو بس یہی بات تھی جس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا. اور یہ سفر تو اس وقت شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب میں 1976 میں منسٹری آف ڈیفنس اینڈ سول ایویشن سعودی عربیہ میں سرکاری 5 سال کے پروٹوکول ڈیوٹی پر گیا. تو وہاں مجھے رب کریم نے رمین شریفین کی معطر اور پاک فضاؤں میں میری کیمسٹری تبدیل کر دی. وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے کیونکہ جانے سے پہلے انجینئرنگ کے علاوہ لا بھی کیا تھا تو میں نے یہاں دیکھا تھا کہ یہ جو پی ایل ڈی ہر مہینے نکلتا ہے اتنا رسالہ جو ہے وکلاء حضرات کا، اس میں کرائم وائز دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے فلاں فلاں جرم جو ہے اس کے کیا فیصلے آئے ہیں. جسٹس وائز دیکھیں تو جسٹس دراب پٹیل، کیانی، ایس رحمان، کون کون سے فاضل جو ہیں ججز نے کیا فیصلے دیے ہیں. اور اگر ہم اس کو کورٹ وائز دیکھیں کہ پٹنہ، کلکتہ، مدراس، کراچی اور ان سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے کیا ہے، تو ہر مہینے وہ ایک مجلد صورت آ جاتی ہے جس سے یہ سارے وکلاء حضرات ہم 1 منٹ میں ٹریک کرتے ہیں کہ ایسا کیس لا کہاں سے ڈھونڈیں. تو کیونکہ میں یہاں پریکٹس تو میں نے شروع نہیں کی تھی مگر میرے دماغ میں یہ ایک تھا کہ یہ ریڈی ریکنر کیسے ہو قرآن کریم کا. 6236 آیات، 114 صورتیں، 30 سپارے. تو میں نے اللہ کا نام لے کر جب میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھے انتہائی خجالت ہوئی کہ میں نے زندگی کے اتنے سال، سر میری عمر تقریباً 31 سال تھی، کہ میں نے ایسے گوا دیے. کتنے مینول پڑھے، کتنی ہینڈ بکس پڑھی انجینئرنگ کی، محض روزی کے انٹرویوز اور روزی کمانے کے لیے. تو یہ 365 صفحے کی کتاب ہے، کاش میں اس کو 1 صفحہ روزانہ پڑھتا تو 1 سال میں ریڈنگ ہو جاتی. بہرحال وہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو خجالت اور پریشانی ہے وہ حیرت میں تبدیل ہو گئی کہ یہ تو بحر ذخائر ہے، اس میں تو سب کچھ ہے. اس میں روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب جو تقریر کرتے ہیں صرف یہی ہے. نو، یہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کا تصور مجھے کلیئر ہوا. تو پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا اور ایک لمبی داستان ہے. It took me 17 years، 17 سال لگے کہ ہم نے 40,000 مضامین کا یہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا جو رسائی دیتا ہے کسی بھی مضمون پر آپ کو. اور جب وہ آپ اس مضمون پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پورے قرآن کریم میں اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے دس از اے بک فار آل، بچوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے، نوائس کے لیے ہے، جو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. Is there any who reflect؟ ماشاء اللہ ملک صاحب، آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عظمت رفتہ کی بحالی کا یہ ایک ذریعہ بنے گی، یہ وسیلہ بنے گی کہ آپ نے قرآن مجید کو 3 زبانوں میں، منشور قرآن جو آپ کی کتاب ہے یہ 3 زبانوں میں ہے. تو آپ نے ایک سلیس اس کی صورت جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے، عامت الناس کے سامنے رکھ دی تاکہ اس کو یہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. لیکن میں تھوڑا سا یہاں آپ نے پرانی آیات جو ہیں وہ غالباً 6000 کچھ بیان کی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ یہ ہاں بڑی دلچسپ بات آپ نے ڈاکٹر صاحب نشاندہی کی. میں عرض کرتا ہوں کہ جب سے بچپن سے ہم نیلام گھر اور دوسرے کوئز پروگرام دیکھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں جب سوال آتا ہے کہ تو ہم 6666 لکھتے ہیں. اور جب یہ کام کیا تو یہ پتہ چلا کہ ہم نے تو اتنا کام بھی نہیں کیا کہ کیلکولیٹر پر 114 ٹوٹل ہی تو کرنے تھے. ہر آیت سے پہلے اتنے رکوع اور اتنی آیات ہیں. ہر گھر میں مصحف شریف موجود ہے. 4تھی جماعت کا بچہ بھی اس کو کر سکتا ہے.
اور پروفیسر بھی کر سکتا ہے، تو ہم اگر 114 صورتوں کے ٹوٹل کریں تو یہ 6236 بنتی ہیں، 6666 نہیں ہیں، کسی بھی مصحف شریف میں نہیں ہیں، جو بھی کسی کے گھر میں موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق 6236 آیات، اس میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 113 شامل کر لیں کہ وہ سورۃ توبہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، پھر بھی 6666 نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے پرانی کتب میں کسی بھی پرانے جو نسخے آج کل ناپید ہیں، جو رسم الخط پرانے میں کہیں کسی وضع میں یہ 6636 6666 آیات ہوں، مگر مروجہ اور موجود دنیا بھر میں جتنے بھی مصحف شریف ہیں ان کی آیات 6236 ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے عظمت رفتہ اور دور موجود۔ ملک صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میرا سوال یہ ہوگا آپ سے، آپ ماشاءاللہ پوری دنیا آپ پھر چکے ہیں اور بہت سارے ممالک کو بھی آپ آبزرو کر چکے ہیں۔ مسلمان جو ہیں یہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ آپ مدت سے پہلے ہم ابھی پڑھتے تھے فلسطین کا سنتے چلے آ رہے ہیں، کشمیر کا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر افغانستان جو ہے اس کا چل نکلا، پھر جناب عراق کا چل نکلا، پھر جناب شام کا چل نکلا، اور یہی حال جو ہے عرب و عجم میں جو ہے یہ مسلمان جو ہے یہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سسک سسک کر جی رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ آپ پہلے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن اب جو ہے یہ، حالانکہ اس میں بہت سارے ہمارے جو مسلم مشاہیر ہیں انہوں نے ان کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک ابھی تک دختر بدحال تجھ کو یاد کرتی ہے، ابھی تک عصمت پامال تجھ کو یاد کرتی ہے، نہا خانہ دل کو مورد آلام کرتی ہے، تیری غیرت کے ماتم میں صبح کو شام کرتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مگر افسوس کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابد سے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو ہے یہ تقدیر یزداں کے شکوے پہ تو لگا ہوا ہے، یہ خود تقدیر یزداں کیوں نہیں بن پا رہا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یعنی دور موجود کا جو ایک عالم اسلام کا آپ اس سینیریو کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو عظمت رفتہ کیا تھے ہم، کیا سے کیا ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے لوٹیں گے، اپنے اس سٹیٹس کو کیسے بحال کریں گے۔ ابھی جناب میر احسان الحیدری صاحب نے بہت ہی جو ہے مدلل اور عظیم لوگوں کے مثالوں سے بات بہت خوبصورت بیان کی۔ میں تھوڑا سا اس کو بالکل بیسک پر لے جاتا ہوں، جس کو کہتے ہیں الف سے شروع کرنا۔ وہ یہ ہے کہ سنت اللہ کی سنت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، آپ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدمی کو انسان بننے کے لیے دو ذریعے بتائے، ایک تو پیغمبر اور رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی آئی، وہ چاہے تورات تھی، وہ چاہے انجیل تھی، چاہے زبور تھی۔ تو پھر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو انسان بننے کے لیے کتاب آئے گی تو آدمی سے انسان بنے گا، وہ چاہے میڈیکل کی ہے، وہ چاہے انجینئرنگ کی ہے، وہ چاہے دین کی ہے، ایک کتاب کا واسطہ ہے جس سے مراد ہے علم، جیسے ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے۔ تو یہ جو ہے، اور پھر ہمارے سامنے ہے سارا کہ اس وقت یعنی 60 ممالک ہیں مسلم، 1.5 ارب کی آبادی ہے، تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آبی وسائل ہمارے پاس ہیں، تیل ہمارے پاس ہے،
جنگلات ہمارے پاس ہیں، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم ان کو یا تو یوٹیلائز نہیں کر رہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی ہدایات پر، احکامات پر ہم نے عمل چھوڑ دیا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم کو کیا ہوا، تو پیغمبر کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر جیسے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ روزانہ تلاوت کرتے تھے تو آپ کے والد گزرے تو ایک دن کہنے لگے کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ اب اچھا زمانہ تھا، والدین کی عزت اور تکریم کا تھا، انہوں نے نہایت ادب سے کہا، پتہ جانتے تھے کہ تو روزانہ ابو جی دیکھتے ہیں صبح کی تلاوت کا معمول، مگر انہوں نے کہا میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اقبال مجھے پتہ ہے کہ تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ پلے بھی پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اقبال یاد رکھو، جب تک تم ہر آیت کو یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ تم پر نازل ہوئی ہے، تم اس کو کبھی نہیں پاؤ گے۔ ہم نے قوم سمود کی کہانیاں، قوم عاد کی کہانیاں، قوم لوط کی کہانیاں، زلیخا کا قصہ، قارون کے دولتیں، فرعون کی نخوت، یہ سب ایک ہم نے سٹوری کے طور پر لی ہے، ہم نے اس کو اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کافی سارے ملکوں میں پھر زمین میں چل پھر کر دیکھو، ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ جب سٹیٹس کی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مریم سے بھی پہلے ذکر جو ہے وہ فرعون کی بیوی کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے، آسیہ کی اور مریم کی۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہمارا قصور ہے وہ ہم نے نہ تو قرآن کو پڑھا ہے، نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع کے نوٹس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہماری توجہ کہاں ہے۔ ابن خلدون نے ایک فکرہ کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آج جنگی زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے، اس ایک فکرے سے ہم نے پوری دنیا کے علوم اس پر بنا دیے، مگر ہمیں مسلمانوں نے اس بات کو نہیں اجاگر کیا کہ یہ تو بہت دیر کی بات ہے، یہ میگنا کارٹا اور بنیادی حقوق اور یہ بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع اس سے بہت پہلے کا ہے، جس میں انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کرنا اور کیا کیا کرنا ہے۔ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطالعہ کو چھوڑ دیا، آپ سے عشق کے تو دائی ہو گئے، مگر ہم نے ان کی جو ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو اپنے اوپر نازل نہیں لاگو نہیں کیا، قرآن کریم کے احکامات کو نہیں لیا، تو ہم گھٹتے چلے گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں شروع سے ہی ایک ہی قانون ہے، سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہی یہ زمام اقتدار بخشتا ہے جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت جب کھو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے یہ جو ہے نا یہ چھین کر دوسری قوموں کو دے دیں گے۔ تو ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے اور ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ملک صاحب، آپ نے منشور قرآن ماشاءاللہ بڑی محنت سے لکھا اور خوبصورت چھپوایا، اور اس میں جو قرآن مجید نے موضوع تو انسان ہی ہے نا قرآن کا، اور جو منشور دیا کہ یہ منشور زندگی ہے، کہ اگر اس منشور کو اوڑھنا بچھونا بنا لو گے تو پھر تمہیں کبھی بھی اس دنیا میں یا آخرت میں اس کا رسوائی کا یا ذلت کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ غالباً 7واں اس کا ایڈیشن ہے، اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ جو کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور ماشاءاللہ آپ نے سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی یہ ایک منفرد ہے۔ جیسے ادھر آپ کی یہ تحقیق کہ 6666 آیات نہیں ہے، جو کہ مدت سے ہم 6666 جو ہے یہ ہمیں بھی دعوت ملی ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ
کہ یہ 6236 بنتی ہیں یا 6666 بنتی ہیں ماشاءاللہ۔ میر حسان الحیدری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں اور مدرس بھی ہیں اور عربی اور پڑھاتے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے میں نے یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ ایک بڑا نام ہے، ایک علم کا ایک معتبر حوالہ، اور ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا اس حوالے سے بہت کام ہے، اور میں بھی ان سے بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے محض ایسے نہیں لکھا، ان کی تحقیق ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑا عرصہ پہلے میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت ابو سفیان تھے انہوں نے فلاں فلاں معاہدے زمانہ جاہلیت میں کیے، سیدنا عبد المطلب نے یمن سے کیے، ابو سفیان نے جو ہے یہ ایران والوں سے کیے، سیدنا ابو طالب نے اپنے معاہدات تجارتی معاہدے، اور سیدنا ہاشم جو ہیں انہوں نے شام سے معاہدے کر رکھے تھے، اور جو لإلاف قریش إلاف رحلۃ الشتاء والصیف، تو انہوں نے ایک بڑے غور سے مطالعہ کیا اور اپنے یعنی کتابیں جو ہیں وہ مدون کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو آپ کی ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے رسول اعظم کے نام سے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک منفرد کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں، کچھ ان کو بتائیں کہ اس کا خیال مجھے کیسے آیا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہ تعارفی کلمات جو ہیں یہ قرآن کریم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے آئینہ دار ہیں، جس محبت سے آپ نے ان کا ذکر کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کام بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ میں اسے کسی علمی کاوش کی بجائے ایک لیبر آف لو بائی این انجینئر سمجھتا ہوں کہ مجھے، اور اس میں صرف ایک دلچسپ بات میں عرض کر دوں کہ منشور قرآن کو میں نے اس کا کیوں ٹائٹل دیا۔ میں نے منشور کو 3 طریقوں سے لیا ہے۔ ایک تو منشور ہے مینیفیسٹو، آئین، منشور قرآن، قرآن کیا کہتا ہے بیسک۔ ایک منشور ہے وہ جو سفید سی ہم منشور دیکھتے ہیں لیبارٹریز میں، جس میں سے ہم اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں قوس قزح نظر آتی ہے، سب رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ منشور ہے، دیکھنے میں تو ایک کتاب ہے، جیسے وہ ایک سفید کیوب نظر آتا ہے، کوئی اس کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں قوس قزح ملتی ہے۔ اسی طرح اس میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے ایک ایک آیات، ایک ایک حکم ایسے یوں قوس قزح کی طرح ملتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو ہے وہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ سے لسانی ہے، کیونکہ تو میں نے اس کو تکون سے یعنی 3 زبانوں میں کہ اس کا بیس جو ہے قاعدہ وہ عربی ہے، اس کے 2 قاعدے، ایک انگریزی ہے ایک اردو ہے، تو یہ 3 زبانوں میں نے منشور کو لیا کہ وہ منشور جو مثلث ہے اس میں سے لسانی کنسپٹ ہے۔ تو مجھے یہ اچھا لگا کہ ہر پہلو سے منشور کو میں کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ اور جی ہاں، اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ٹائٹل میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں وہ رحیق المختوم ہے، افضل الانبیاء ہے، خیر البشر ہے، خاتم النبیین ہے، افضل المرسلین ہے، علی ھذا القیاس۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لوگوں کو محبت کا آشکار ہوا ہے، ان کا جلوہ ان کو سمجھ آئی ہے، تو کسی نے کمی نہیں چھوڑی ان کی مدح میں، ان کی خدمت میں، ان کی شان میں، سیرت میں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹائٹل ہے رسول اعظم، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ ہے۔ الیگزینڈر گریٹ کیا ہوتا ہے؟ سکندر اعظم؟ میں نے کہا نہیں، رسول اعظم۔
تو میں نے رسول اعظم کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں کچھ تھوڑی سی میں نے تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ ایک سمجھ آ جائے۔ ایک ایک پیج پر میں نے دیا ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 40 سالہ زندگی 1 پیج اردو میں، کون سا سال ہے عیسوی، کون سے واقعات، کون پیدا ہو رہا ہے، کون سے۔ اس کے بعد ہم نے 11 سال جو ہے وہ مکہ دور کا دیا ہے کہ اس میں مکی زندگی میں کیا جو ہے کس مشکل حالات سے مسلمان گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کے 3 مراحل طے کیے۔ اور چوتھا جو ہے ہم نے وہ بھی 1 پیج پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مدنی زندگی میں جب آپ جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے جو ہے نا عہد نبوی کا میدان کارزار سے لیا کہ تمام غزوات کی ہم نے شیڈول بنایا ہے، علم کس کے پاس تھا، کس کے ہاتھ میں تھا، کتنے آدمی تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے ہمارے پاس ساز و سامان تھا، اور اس کے بجائے لشکر کفار کس پر محیط تھا، کتنے آدمی تھے، کیا تھے، اور نتیجہ غزوہ کیا رہا، کیا نقصان ہوا۔ نیچے میں نے ٹوٹل کیا ہے پوری 6 سالہ زندگی کا کہ کتنا نقصان ہوا، جانی کتنا نقصان ہوا، مالی کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں نے تمام جو اقوام عالم ہیں جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں، میں نے ان کی پوری تفصیل دی ہے، اطالوی، ولندیزی، برطانوی، دنیا کے جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم اول، ڈکشنری آف وار سے اور انسائکلوپیڈیا آف بیٹل سے میں نے دیا ہے، اور پھر ٹوٹل کر دیا ہے کہ آپ قاری خود سمجھ لے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا کوئی اور قوتیں ہیں جو اپنا سمجھانا چاہتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کے متعلق مستشرقین اکثر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، ہمیں ان کا احتجاج کرنا پڑتا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ علمی کاوش نہیں کی کہ ان کو ان کا آئینہ دکھائیں۔ میں نے ہر زوج محترمہ کا جو ہے ایک ہر جو ہے چیپٹر لہدا دیا ہے کہ ان کی خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا، نکاح میں مصلحت کیا تھی، شرف صحبت کتنا عرصہ رہا، کہاں تدفین ہوئی، کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی، اور پھر سارا شیڈول دے کر ان کی۔ اس کے بعد میں نے اس کو خانہ نبوت انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، جو کہ مذکور ہیں قرآن کریم میں، 25 نام سے ہیں اور 3 جو ہیں اشارتاً ہیں، جیسے ایک شخص جو گزر رہا تھا قبرستان سے، عزیر علیہ السلام ہے، ایسے۔ تو میں نے ان کے خانہ نبوت دے دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، کنیزیں 700 تھیں، داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تھیں، دادا پیغمبر ہیں، ابراہیم ان کا بھی تو دادا ہیں۔ تو ہم نے یہ دیا ہے ان کو ایک آئینہ دکھانے کے لیے کہ آپ اس پر جب یہ باز نہیں آتے ایسی باتیں کرنے سے، آپ نے کبھی یہ بھی قلم اٹھائیے کہ آپ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا خانہ نبوت کا کیا تھا۔ ہمارے بھی ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کلیم کرتے ہیں۔ جی ہاں، جی بالکل۔ تو اس طریقے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ تھوڑی سی جدت اور کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے، اس کو آپ کہیں کہ ایک انجینئر کے ہاتھ سے مختلف۔ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی شامل نہیں کیا۔ قرآن کریم یہ منشور قرآن ہے، اس پر ایک صفحے میں 13 آیات ہیں، تو اس میں کسی ایک ترجمہ کو استعمال نہیں کیا ڈاکٹر صاحب۔ یہ اس کی حفظ، اگر ایک آیت شاہ نورانی صاحب نے اچھا ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، دوسرے میں اشرف علی تھانوی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہ سمجھ جانے والے آسان فہم ہے، ہاں فصیح ہے۔ پیر کرم علی شاہ صاحب نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگریزی میں اگر محمد پکتھال نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، عبداللہ یوسف علی نے کیا ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح لیپرڈ اسد نے کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے آپ نے ایک صورت پڑھی تھی تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ ایسے ایسے خوبصورت کام ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کو بھی میر کے آہستہ بولو، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو ہم نے اس شاعری کو تو اب احمد ردیمی قاسمی اور جناب پروین شاکر کے پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ میں ان کو جو ہے نا ماڈرن کر دیا ہے، مگر قرآن کریم کے ہم نے تراجم کو، تفاسیر کو، ان کے کاموں کو ہم نے ایز آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ ابھی تک اخبار وہی ہے کہ وہ اپنے سر الل رہے ہیں۔ اب سر الل رہے ہیں کو کون سمجھے گا، اور وہ طور مار جو پیش کیا جائے گا
no one understands کہ طول مار جو ہے وہ اینڈلیس پیپر ہے جو ایپسان پرنٹر میں چلتا ہے، چلتا جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ نامہ اعمال کا طول مار ہوگا. صحیح. تو یہ جو ہے نا، میں نے جو ببلیکل اور جو پرانے فرسودہ وہ تھے وہ تمام الفاظ کو تبدیل کیا ہے سلیس الفاظوں سے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. بے شک ماشاء اللہ جی، وہ یہی زندگی ہے کہ انسان دمادم رواں ہے یمے زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کے ہر لہجہ ہے تازہ شان وجود. ماشاء اللہ یہ کام جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. بات یہ ہے اقبال پر ملک صاحب آپ نے ماشاء اللہ کتاب لکھی کہ کلام اقبال میں عکس قرآن، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو قرآن کو اقبال نے سمجھا یہ بھی انہی کا حصہ ہے، جو انہوں نے اس سیاست کو سمجھا یہ بھی ان کا اپنا حصہ ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جو انہوں نے نوجوانوں کو کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ کتاب لکھی. میں چاہوں گا کہ آپ کلام اقبال میں عکس قرآن کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں. اور یہ خوبصورت کتاب تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتابات. ماشاء بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کے تو آپ خود حافظ نکلے. اب میں تو جتنے شعر بیان کرنا چاہتا تھا وہ مجھے سب بھول گئے، کیونکہ آپ کو تو اتنا کلام اقبال سے عشق ہے، اور کلام اقبال کا جیسے ہاں دیکھیں جام گردش میں لاسا کیا، یہ تو وہی چاہتے ہیں نا، وہ عظمت رفتہ جو ہے اس کی بحالی چاہتے ہیں. دیکھیں جی، قرآن کریم کی بات جو ہے نا، وہ علامہ اقبال کے متعلق میں یہ بتاؤں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا اصل جو صحرا ہے نا، وہ میری بیٹی عطیہ تھانوی ہیں انگلینڈ میں. وہ یہاں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ تھانوی کہ وہ جو ہے احتشام الحق تھانوی صاحب کے جو فرزند ہیں نا، ان کی بہو ہیں. وہ احتشام الحق تھانوی صاحب کے بہو ہیں. تو انہوں نے وہ وہاں سے کیا کہتے ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے لندن سے. وہ جب یہاں گورنمنٹ کا BZU میں پڑھتی تھی تو مجھے کہتی تھی ابو آپ منشور قرآن پر کام کر رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے علامہ اقبال کی کئی کلام میں قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہے؟ تو اس نے یہ کام شروع کیا اسپیڈ ورک. تو وہ چلی گئی، آج یہ 25 سال سے وہ وہاں ہے. تو وہ اس کا جو کلمی چھوٹا سا کام پڑا تھا، میں نے اس کو پھر اٹھا لیا کہ میں نے میری بچی کی یہ جو خواہش تھی، تو پھر یہ میں نے اس کو آگے لیا. تو اس میں جو ہے نا مجھے بہت سرور آیا. اور علامہ اقبال کے متعلق ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے سورج مکھی کا پھول اپنی جولانی کے لیے سورج کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی تمازت سے اپنی زندگی پاتا ہے، اور جدھر جدھر سورج جاتا ہے ادھر ادھر سورج مکھی چلتا جاتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال بھی اپنے کلام کے لیے سورج مکھی کی پھول کی طرح قرآن کریم کی تعلیمات کے پیچھے سرگرداں نظر آتا ہے. اور ان کے میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ ہے. جیسے دیکھیں نا علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں نا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رزم اساں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقیر نہ رہی. اب یہ جو بات کر رہے تھے علامہ صاحب اور آپ نے بھی کی، اس میں چھوٹی سی مجھے اگر اجازت دیں میں کہوں گا کہ ہمارے مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان، جس کو اب 70 سال سے زیادہ ہوئے، اصل میں اس کا یہ ہے کہ یہ دو نظریے کے طریقہ تعلیم نے ہمیں جو ہے نا بٹھا دیا ہے. اب ہم نے ایک تو وہ مولوی صاحبان جو مسجد دو زانو ہو کر تمام عمر مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ایک وہ جو ان کالجوں میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اب ان میں اتنا تفاوت اور بہت پیدا ہو گیا ہے کہ جو مولوی مسجد میں بیٹھا ہے
وہ کسی نوجوان بچے کو جس نے شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی اس کے ہاتھ پر دست شفقت بھی رکھنے کو تیار نہیں، اور بلکہ اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑتا ہے، اور بچے کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ بھی جھک کر دو زانو ہو کر ان کے گھٹنوں کے سامنے پیش ہو کر ان سے دست دعا سر پر نہیں رکھواتا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو فرق پڑتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ ہم دین کو دنیا کے ساتھ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دعا سکھائی ہے حج کے دوران سورۃ البقرہ میں، تو یہ نہیں کہا کہ آخرت کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جس کی زندگی درخشاں نہیں ہے، جس کی زندگی ذلت میں گزری ہے، جس کی زندگی پستی میں گزری ہے، وہ آخرت کا کیا منہ لے کر جائے گا۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم زندگی کو شان و شوکت علم کے ساتھ گزاریں، اور اگر یہی کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، جو میں نے پیسے کیا تھا کہ انسان کو آدمی کے درمیان ایک کتاب ہے، اور ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جناب کہ جو تورات ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل ہے، اور جو انجیل ہے وہ سوانح عمری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مگر قرآن کریم نہ تو تاریخ سعودیہ ہے، سعودی پینسولا ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو ضابطہ حیات ہے، ہم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو جب تک ہم اس میں نہیں کریں گے تو وہی جو سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے، ہم نے بہت ترقی ہمیں ضرورت ہے، اقتصادی ترقی ضرورت ہے، سماجی ترقی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری منزلیں ہم نے تو مسدود کر دی ہیں، ہم کیسے پار کریں گے؟ ہمارے اخلاقی انحطاط کی حد ہے کوئی؟ کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کام تولنے سے لوگوں پر عذاب آیا، ہم کام تولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت سے منع کیا، ہم غیبت کرتے ہیں۔ جب ہمارا کردار سازی نہیں ہوگی تو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہم اتنے بڑے چیلنج کو جب اٹھاتے ہیں تو ہمیں بیسکس کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں تمام ان عادات کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے اولاد کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، کیونکہ کہ وہ جو ہے نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہے جی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ اقوام کا گلہ کرنا کیا فائدہ؟ ہم ہی تو ہیں، ہم ہی تو افراد ہیں، اپنے حصے کی شمع جلاتے۔ ماشاءاللہ، یہ ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کا آغاز کیا اور بڑا خوبصورت آغاز کیا، اور دل کو لگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ واہ 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 واہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ نے آغاز کیا اور پھر آگے جو ہے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت وہ جو اپنا ان کا جو ایک کلام ہے اقبال کا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاد میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ماشاءاللہ یہاں لکھے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ آپ نے کیا، یہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ماشاءاللہ جی، یہ جو ہے یہ ایک میں دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ کیا یہ آپ نے علامہ اقبال کی کلام سے لیا ہے یا انتخاب کر کے آپ نے آیات کو منتخب کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ لے آئے؟ دیکھیں، علامہ اقبال کی کتابیں تو بہت زیادہ اور ان کا کلام پر کوئی ہر دنیا میں کام ہوا، مگر اصل میں جو استاد تھے نا ان کے برطانیہ کے، اور جو جتنا بھی کام ہوا ہے انہوں نے وہ اشتراکیت اور دوسرے معاملات پر کیا ہے، قرآن کے حوالے سے نہیں کیا۔ اصل میں اس میں ایک لاسٹ میں ایک لسٹ ہے جی کہ قرآن کی کون سی آیت نمبر دیا ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں اور کس شعر میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو وہ ہم نے یعنی یہ ایک پیٹرن جو ہے آپ نے وہ لیا ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ اس میں ایک
جو عظمت رفتہ کا ایک یوں سمجھ لو کہ اس کی بحالی کا ایک راستہ جو ہے وہ بھی یہاں سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو یہ ماشاءاللہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں۔ ماشاءاللہ ملک صاحب، آپ نے یہ کلام اقبال میں عکس قرآن دیکھا، اور آپ کی یہ کتاب جو حضرت یہ اٹلس قرآن ہے اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات جو ہیں ان کے دے دیے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل سے یہ شائع ہوئی ہے، اور اس میں میں نے ایسے تھوڑی سی ورک گردانی کی ہے۔ تو یہ بھی اس میں آپ نے ایک منفرد ایک انداز جو ہے یہ اپنایا ہے، اور یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس میں کون کون سے پہلو جو ہیں وہ آپ نے اجاگر کیے ہیں؟ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا تعارف جو ہے آپ جامع الفاظ میں ناظرین کو کرا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے جیسے عرض کیا کہ جو بائبل ایٹلس میں نے ویٹیکن سٹی سے جان پوپ پال سے منگوائی، اور جب اس کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو پکٹوریل اور السٹریٹڈ پرویو ہے، اگر یہ انجیل کا ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ فار دی ہولی قرآن۔ مگر کام جب پہلے شروع ہوتا ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، وقت کتنا صرف ہوگا۔ جب کام شروع کیا تو وہ ایک جلد میں نہ سما سکا، اسی لیے میں نے سیرت طیبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جلد میں اور جلد 2 میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری حکایات کو جمع کیا ہے۔ اس میں صرف سیلنٹ فیچر یہ ہے کہ اس کے ہر پیغمبر کے میں نے 2 چیپٹر بنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے صرف، اور پھر اس کا جو ہے دوسرا ایک چیپٹر ہے تورات اور انجیل کے پرویو میں وہ اس پیغمبر کو کیا کیا ہے، پھر اس کو نقشے اور جو ہیں فوٹوگرافس دیے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پرانی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں کوئی تفاوت یا کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا ان کا کچھ اور معیار ہے، مگر قرآن کریم تو حیا اور ایک ایسا سبق دیتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی لاغو بات نہیں ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ میں اس میں حکایات انبیاء کرام میں جو ہے نا پرانی قوموں کی تمام حالات کو یکجا کر سکا ہوں تاکہ ہم موازنہ کر سکیں۔ وہی آپ والی بات کہ ہمارا جو ہے یہ جو ہمارا ورثہ ہے جس کو ہم کھو چکے ہیں، اس کی کیا اسباب ہیں کہ ہم ان قوموں میں جن کے جیسے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو ہم دیکھیں کہ وہ جن سے وہ ناراض ہوا ہے، جن پر غضب ہوا ہے، جو تباہ ہوئی ہیں قومیں، وہ کیا کر رہی تھی، کہ ہم ایسی کسی حرکت میں ملوث تو نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند تعالیٰ کہ ہم کسی ناراضگی کے مستحق ٹھہریں۔ جیسے میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ مولوی صاحبان نے تقوی کا مطلب اللہ کا خوف کیا ہے، مگر میں اللہ کے خوف تقوی کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تو 72 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کی حکم عدولی کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر کو تقوی کہیں آپ۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی طرح یہ اصل میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اس میں ملک صاحب میں نے کوئی یہ آپ کی ساری کتاب تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے مجھے بڑا اس نے اپیل کیا کہ یعنی یہ جو اورینٹیلسٹ ہیں، یہ جو مستشرقین ہیں، یا ہمارے ہی یہ جو ناقدین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر بات کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی کنیزیں کتنی تھیں، اور یہ جو ہے ان کی جب تھیں تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیوں ان کو ضرورت پیش آتی ہے جبکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہ جو نکاح کا ایک اس کو یعنی کاز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی بصیرت کے حوالے سے اس عہد کے حوالے سے اور اسلام کی اشاعت کے حوالے سے آپ کی تو ایک جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ باقرہ ہے، باقی جتنے آپ کے نکاح ہوئے ہیں وہ تو ایک خاص ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور اس پہ علیحدہ ایک گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو ایک ایسا پیغام دیں کہ جو آپ نے یہاں یہ شعر جو کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا کریں، ان کی محبت اور ان کے عشق کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں، اور یہ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ناظرین کو ایک پیغام دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، اس سے محبت، وہی ایمان ہے، اصل ایمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو ہمیں اللہ کا تصور ملا ہے، وحدانیت کا۔ پہلے تو دنیا 35,000 چیزوں کو پوج رہی تھی، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے اللہ کا تصور، انہوں نے تو یہ قرآن دیا ہے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ پیغام میں نے، اللہ گواہ رہنا، میں نے ان کو پہنچا دیا اور آپ نے ان کو پہنچانا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے جیسے بہت سیر حاصل علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ قلم کا اور جو ہے علم کا کیا رشتہ ہے، یہی ایک سیڑھی ہے جس پر ہم چڑھ کر اپنے چڑھنا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اب یہی ہمیں اخوت کا سبق دے گی، یہی ہمیں جو ہے نا ملت کے اکٹھے ہونے کا سبق دے گی، یہی تفرقہ بازی سے بچائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہماری ہوا اسی وجہ سے اکھڑی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے پھر کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، قرآن بھی ایک، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اگر یورپ کے ممالک تمام 21 ممالک بارڈر پر اپنی مشترکہ وہ کیا تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اپنے تمام اقتصادی اور ثقافتی معاہدے کر سکتے ہیں، تو مسلمان کوئی کسی قوم، کسی ملک اسلامی نے کبھی کسی کے لیے بارڈر کھولے ہیں؟ کسی نے جو ہے تجارت کے لیے اجازت دی ہے؟ ہمارا ترقی کا اصل مقصد وہاں رکا ہے جب ہم اغیار کے ہاتھوں کھیل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مقصد یہ ہوا ملک صاحب کے علم کے ساتھ قلم کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے اور علم کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔